سید کے حالات زندگی پر غور کریں تو چند چیزیں جو نمایاں نظر آتی ہیں، اس میں پہلی تنقید۔ سر سید احمد خان تنقید سے نہیں گھبراتے تھے، جو کہ آپ کے لیے ہے کہ آپ بھی زندگی میں تنقید لائیں، بلکہ سر سید جس طریقے سے تنقید کو تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے اصلاح و تجدید اور تنقید برائے غور و فکر لیتے تھے، آپ بھی اپنی زندگی میں اس چیز کو شیوا بنائیں گے۔ عزیز طلباء، سر سید احمد خان جرأت مندانہ اور قلندرانہ دل رکھتے تھے، وہ جس بات پر حق بات کرتے تھے ڈٹ جاتے تھے۔ جیسا کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انہوں نے اسباب بغاوت ہند لکھ کر حکومت برطانیہ کے اہلکاروں کو 1857 کی جو سلط کی سیرت کو نعوذ باللہ غلط انداز میں پیش کیا اور اس کو غلط کہا، ان کا مذاق اڑایا۔ سر سید احمد خان کی جرأت اور ہمت دیکھیے، انہوں نے لندن میں بیٹھ کر اس کی تصنیف کی۔ پیارے بچوں، شروع میں سر سید احمد خان ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے، زبردست حامی تھے، اور وہ اکثر اپنے دوستوں سے کہتے تھے، اے دوستو، میں نے بارہا کہا ہے اور میں پھر کہتا ہوں، ہندوستان ایک خوبصورت دلہن کی مانند ہے، جس کی خوبصورت اور رسیلی دو آنکھیں ہندو اور مسلمان ہیں۔ اب یہ ہندو اور مسلمانوں پر ہی ہے، اگر وہ آپس میں نفاق کریں گے تو دلہن مہنگی ہو جائے گی، اور اگر ان دونوں نے ایک دوسرے کو برباد کیا تو دلہن کانی ہو جائے گی۔ اب یہ ہندوستان کے ہندو اور مسلمانوں پر منحصر ہے، وہ چاہے تو دلہن کو مہنگی بنا دے اور چاہے اس کو کانی بنا دے۔ عزیز طلباء، جو سر سید تھے وہ بہت ہی دور اندیش تھے، ان کی خدمت کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ انہوں نے مراد آباد میں جب قیام کیا تو وہاں ایک اسکول کا قائم کیا۔ اس اسکول کے ساتھ ہی یہ اسکول انہوں نے اس وقت قائم کیا جب اس زمانے میں اس علاقے میں کوئی اسکول کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس کے بعد آپ غازی پور تشریف لائے، وہاں پہ آپ نے ایک اور اسکول کا قائم کیا۔ اسی غازی پور میں قیام کے دوران آپ نے سائنٹیفک سوسائٹی 1862 میں قائم کی۔ اس سوسائٹی کا بنیادی مقصد انگریزی زبان کے عمدہ علوم و فنون کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا تھا اور اس کو چھاپنا تھا۔ اس طریقے سے سر سید احمد خان نے 1869 میں ولایت کا دورہ بھی کیا۔ ولایت سے واپسی کے بعد جب آپ 1870 ہندوستان واپس آئے تو آپ نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ رسالہ تہذیب الاخلاق کا اجرا تھا، تو لہٰذا رسالہ تہذیب الاخلاق 1870 میں شائع ہوا، اس کا اجرا ہوا۔ پیارے بچوں، یہ رسالہ تہذیب الاخلاق ہی تھا کہ جس نے مسلمانوں کی زندگی کے ہر پہلو پر اثر انداز ہوا اور مسلمانوں کی زندگی کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ اس سے مسلمانوں نے نہ صرف پڑھنا لکھنا سیکھا بلکہ سوچنا سمجھنا بھی شروع کر دیا۔ سر سید احمد خان کا خدمت کا دائرہ، سوچ کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ انہوں نے 1775 میں ایک سکول مدرسہ العلوم MAO ہائی اسکول قائم کیا، جس کا افتتاح سر ولیم نے کیا۔ سر سید احمد خان بنارس میں ہی موجود تھے کہ آپ نے پینشن لی اور علی گڑھ میں مقیم ہوئے۔ چونکہ سر سید جانتے تھے دشمنوں کے مذموم ارادوں کو، انہوں نے اسی مدرسے کو کالج کا درجہ دیا 1877 میں، جس کا افتتاح لارڈ چیتن وائسرائے ہند نے کیا۔ پیارے بچوں، سر سید احمد خان نے جب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد دیکھا کہ ہندو انگریزوں کے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو انہوں نے 1867 میں بھی اردو ہندی تنازع کے وقت انہوں نے بھانپ لیا کہ ہندو کسی صورت میں بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ وہ ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے، لیکن جب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ ہندو انگریزوں کے قریب تر خوشامد کرتے ہیں، ان کے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو انہوں نے مسلمانوں کو کانگریس میں شمولیت سے منع کر دیا۔ اس طریقے سے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے سیاسی حقوق کا تحفظ کیا۔ پیارے بچوں، سر سید احمد
खान ने 1886 में मॉडर्न एजुकेशन कॉन्फ्रेंस अदारा तय किया। इसी की बिना पर आगे चलकर मुस्लिम लीग का क्या हुआ, और ये हमारे रहनुमाओं की ही मेहनत और काविशों का विरसे में मिल चुका है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको किस तरीके से लेकर चलते हैं। आप हमारे मुस्तकबिल के नौजवान, हमारे मुस्तकबिल के लीडर हैं। बेटा, मुझे नहीं समझ आती कि मैं आपको किस तरीके से समझा सकूं कि जो एक फितना यहूदियों और ईसाइयों ने हमारे लिए छोड़ा है, और वो है इंटरनेट। प्यारे बच्चों, ये इंटरनेट में अच्छी चीज़ों के साथ साथ बुरी चीज़ें हैं। वो प्लान है, उन्होंने हमारी नस्ल को तबाह करना है। ये आप पे मुनहसर है कि आप अपने कीमती वक्त का हिस्सा कितना नेट सर्फिंग के लिए देते हैं और कितना अपना काम वहाँ से बेहतर अंदाज से ले सकते हैं और कितना ज़ाया कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। नेट पर एक क्लिक से हर चीज़ नज़र आती है। आपकी लाइब्रेरी बर्बाद हो जाती है, उसे आबाद कीजिए, बेआबाद मत कीजिए। किताबों को पढ़िए, वहाँ पे सही मालूमात आपको मिलेंगी, पढ़ने की आदत पड़ेगी। तो मेरी आप सबसे एक दफ़ा फिर गुजारिश है कि ये जो पार्टिसिपेंट्स थे, इन सब के लिए भरपूर क्लैपिंग सर ने बहुत करवाई है। क्विज कंपटीशन के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, नो डाउट इन्होंने बहुत ही मेहनत की और पॉइंट्स से रहे हैं। एक एक पॉइंट से रह जाना कोई हार नहीं होती। अगर ये हार भी जाए तो ये जीते हुए हैं। उसका मतलब क्या है कि इन्होंने अपनी तैयारी की है, इन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया है, अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए तैयार कर लिया है। इन्होंने एक मजमे के आगे बोलने का अंदाज सीख लिया है, इन्होंने अपने लिए कॉन्फिडेंस बहाल कर लिया है। तो नेक दुआओं के साथ मैं इख्तिताम करती हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। अली